اوکے جی. ہاں جی, کون کون لوگ ہمارے ساتھ ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. سسٹر نبیلہ, سسٹر سہرش, بردر حمزہ, بردر انیس اویس, اظہر, بریکہ اور بریزہ اور بریزے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواز فرام انڈیا, کیسے ہیں؟ سسٹر افرا صدیقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آئی تھنک سسٹر افرا صدیقی از فرام دا ڈیز آف مائی بیٹر ورژن. آپ لوگ کون سے ہیں جنہوں نے مائی بیٹر ورژن بھی اٹینڈ کیا تھا؟ جن نے آپ میں سے مائی بیٹر ورژن رمضان کی سیریز بھی اٹینڈ کی تھی. آئی وڈ ریکویسٹ یو گائز ٹو ریز یور ہینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ, تاکہ مجھے ویٹرنس کا پتہ چلتا جائے ان شاء اللہ کہ آپ لوگ میں سے کون ویٹرنس ہیں ان شاء اللہ. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرام مومن حمید کہہ رہے ہیں فرام اسپین. علیہ قمر کہہ رہی ہیں کہ فرام شاہین باغ. شاہین باغ کدھر ہے جی؟ کس شہر میں ہے؟ رائل گیمر از فرام بنگلہ دیش. اظہر ٹھاکر از فرام مہاراشٹرا. کیا بات ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس بٹ اٹس فیلز گڈ ٹو پروناؤنس. مہاراشٹرا. مہاراشٹرا ماشاء اللہ. اوکے. دانیال از فرام یو اے ای. سیرت فرام کشمیر. واٹ اے سپرب وائس. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. دعا دیتے ہیں, آج ہم اسی بارے میں انشاءاللہ پڑھنے لگے ہیں. وعلیکم السلام فرام مدینہ منورہ. اللہ اکبر, ماشاء اللہ تبارک اللہ. آپ مدینہ میں ہیں, آپ ہمارے حبیب ہمارے رسول کی سٹی میں سے ہیں. جب بھی آپ مسجد نبی جائیں نماز کے بعد, ہم سب کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک دفعہ پھر مکہ اور مدینہ لے کے آئے اور ایک دفعہ دوبارہ عمرہ یا حج کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سعید سلیم انور فرام بحرین. دانیال جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر مہوش خان از فرام کراچی. اچھا جی, میں کچھ اور بھی کامنٹس پڑھ لیتا ہوں. سلام فرام آزاد کشمیر. سلام, کیپ اٹ اپ تو ہاں بھائی. اوکے, جزاک اللہ خیر. آج کا جو ٹاپک ہے جی, آج کا ٹاپک ہے ایول آئی کے اوپر, نظر بد کے اوپر, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. مدھیہ پردیش. اللہ اکبر, یہ کون مدھیہ پردیش سے ہیں؟ بڑے پیارے نام ہیں. چلیں, یہ دلی سے ہیں. دلی از ایزی ٹو پروناؤنس. فرام بنگلہ دیش, ماشاء اللہ, ویری نائس. بی انسپائرڈ از فرام مدھیہ پردیش. اچھا, دا ڈیم. اللہ, دا ڈیم از فرام انڈیا, جھارکھنڈ. السلام علیکم فرام پٹنہ. یہ آئی تھنک سارے انڈین میرے بھائی اور بہن ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرام ریاض. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہیو ایگزامز دس ایئر. آلسو لاٹ آف لو فرام یو اے ای. جزاکم اللہ خیرن. السلام فرام انڈیا. موہد احمد از فرام پشاور. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار کمنگ اینڈ فار جوائننگ دس سیشن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سیشن کو ہمارے لیے بہت بابرکت بنائے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے اس سیشن سے. تو شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ. بسم اللہ, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. میرے گاؤں سے بھی ایک کامنٹ پڑھ لیتا ہوں. نومی سرور کہہ رہے ہیں السلام علیکم فرام ڈیرہ غازی خان. میرا جو ولیج ہے اٹ از نیئر ڈیرہ غازی خان. دس واز اے اسپیشل کامنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ریڈ ایز ویل. اوکے جی, اسٹارٹنگ دا سیشن انشاءاللہ. آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از لیٹ می شو اٹ یوز. اوکے, یہ ہے جی, لائیو ایول آئی کازز سمٹمز اینڈ کیور بائی طہ بن جلیل. اور ہم اس ٹاپک کو میں نے کیوں چوز کیا, کیونکہ ایک تو مجھے بہت سارے کویشچنز آ رہے تھے. میں نارملی اپنے ٹاپکس جو چوز کرتا ہوں وہ دیکھتا ہوں کہ آج کل ینگسٹرز میں, یوتھ میں کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں.
کن چیزوں کے کون سی چیزیں ان کو پریشان کر رہی ہیں اور کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے. although میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی ہے جب ہمارا وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو I8 میں ہمارے ہاشم بھائی گھر پہ ہوتا تھا, لیکن اٹ وازنٹ ریکارڈیڈ, اٹ وازنٹ اپلوڈیڈ. تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو دوبارہ سے انشاءاللہ ود اے بیٹر اینڈ مور کانٹینٹ میں اس کو لے کے آؤں انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹاپک کو چوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دا امہ از ویری مچ کنفیوزڈ اباؤٹ دس ٹاپک. لوگوں کو بہت علم نہیں ہے اس ٹاپک کے بارے میں. پیپل آر ریئلی کنفیوزڈ, ڈفرینٹ پریکٹسز کا شکار ہیں, اور اسی وجہ سے لوگ ڈفرینٹ انوویشنز میں, بدعات میں, حتیٰ کہ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نظر بد کے علاج کرنے کے چکر میں, جو کہ بہت غلط بات ہے. چاہے ایک نقطہ ہی کیوں نہیں لگا رہے وہ. دیکھیں نا, ایک عورت بلی کی وجہ سے جنت میں چلے گئی, اس کی ڈیٹیلز ہیں حدیث میں, اور ایک عورت کتے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئی. اور اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں جاتا ہے اور ایک جنت میں جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دا ایسنس میٹرز, کہ ہم لوگ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ صحابہ والی ہے, اللہ کے نبی والی ہے یا نہیں ہے, قرآن و سنت والی ہے یا نہیں ہے, یا ہم کنفیوژن کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, اور اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے جو قرآن و حدیث سے ایول آئے ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن میں کیا دلائل ہیں, احادیث میں کیا دلائل ہیں, کس وجہ سے نظر بد لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں, جس بندے کو لگ جائے اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں, اور کوئی شخص کسی کو نہیں لگی لیکن اس کو ڈر ہے کہ مجھے لگ سکتی ہے, وہ پریونشن, جیسے کہتے ہیں نا, پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. تو پریونشن کیا کیا ہے اس کے لیے, کیا کیا وہ عمل کر سکتا ہے جس سے وہ نظر بد سے بچ سکے, اور اسی طرح سے پھر الٹیمیٹلی کیور کیا ہے, اور کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے نظر بد لگتی ہے اور کس طریقے سے لگتی ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف قرآن و حدیث کے اور جو سلف صالحین اور علماء کے جو ایکسپیریمنٹیشن ہے ان سے بات کریں گے انشاءاللہ. وی ول ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز کہ فلاں بابے نے کیا کہا یا فلاں شخص نے کیا کہا, رادر وی ول ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ authentic stuff only انشاءاللہ تعالیٰ. پہلی بات تو جان لیں کہ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاپک کے حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں. ایک تو وہ یہ ایکسٹریم ہے کہ ہر شخص کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو لائف میں, وہ نظر بد پہ اس کو بلیم کر دیتا ہے. اس کی ہیلتھ ہلکی سی خراب ہوئی, مجھے نظر لگ گئی. اس کی سبحان اللہ بزنس میں اس کو لاس ہو گیا, کہتا ہے مجھے نظر بد لگ گئی. اس کی والدہ, اس کی اولاد اس کی بات نہیں مان رہی, میری اولاد کو نظر بد لگے. ٹھیک ہے, اس کو کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, نظر بد لگے. ہر چیز کو میں نظر بد ڈال دینا, ایک ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے, دوسری ایکسٹریم امت میں پائی جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں, کوئی نظر بد شد نہیں ہوتی, بس ایسی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے آنکھوں سے دیکھا اور اس کو جو ہے نا وہ نظر لگ گئی. یہ کیسے, یہ اس کو فزکس پروو نہیں کر سکتی, اس کو سائنس پروو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اور ٹو بی آنیسٹ اگر بات بتاؤں تو میٹا فزکس کے بارے میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں اینڈ پیرا نارمل ڈپارٹمنٹس جو بن رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اسپیشلی یونیورسٹی آف ورجینیا اینڈ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, وہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ریز کیا ہوتی ہیں, اینڈ یہ جو ایک میٹا فزکس ہے, یہ جو پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کیا ہوتی ہیں, انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے, جس کے بارے میں اسلام ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے. سائنس ہمیں زیادہ تر گائیڈ نہیں کرتی, بیکاز اٹ cannot be seen, it cannot be touched and it cannot be felt. لیکن یہ حق ہے. ٹھیک ہے, یہ حق ہے. تو دوسری جو ایکسٹریم ہے لوگوں میں انفارچونیٹلی پائی جاتی ہے کہ کوئی نظر نہیں ہوتی, یہ ہو سکتا ہے تو میں کوئی بیماری ہوگی, جاؤ ٹیسٹ کراؤ, اور انسان خوار ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ میڈیکل رپورٹس, ڈفرینٹ ٹیسٹ کراتا ہے, ڈفرینٹ ڈاکٹر سے پاس جاتا ہے اور ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں, اس کو کوئی جو ہے نا بیماری نہیں ہے, کوئی سائیکولوجیکل یا کوئی سائیکاٹرسٹ بھی ایون کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے, آپ جا کے پھر بھی انسان جب پرسسٹ کرتا ہے تو پھر اس کو سائیکاٹرسٹ جو ہے نا وہ ریلیکسنگ اور لیگزاٹنل اور اس طرح کی گولیاں دے دیتے ہیں کہ بس تم سوتے رہو, تم آرام کرتے رہو, تمہارا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بیچ کا انشاءاللہ راستہ اپنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا اصل میں یہ اصل ہے کیا چیز انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو ہم نے دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں ہونا کہ ہر چیز کو نظر بد پہ بلیم کر دیں, اور دوسری چیز کہ نہیں جن اس کا انکار کر دیں, اللہ کے نبی کی حدیث کا اور قرآن کا اس سروں سے انکار کر دیں. چلے پہلے قرآن سے بات کر لیتے ہیں. قرآن میں سورہ قلم میں آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان یکاد الذین کفروا لیذلقونک بابصارہم
لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، کہ کافر لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر عنقریب اپنی نظر کے ساتھ تمہیں پھسلا دینا چاہتے ہیں، تمہیں پھسلا نہ دیں۔ جب انہوں نے یہ قرآن سنا، لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اور انہوں نے جب قرآن سنا اور کہا کہ یہ تو والعیاذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اور یہی محدثین اور مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے کہ جو کفار ہیں، یہ کافر اپنی نظر سے آپ کو پھسلا نہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کفار جانتے تھے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بائی ایکسپیرینس آؤٹ آف ڈفرینٹ ایونٹس آف لائف ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نظر لگتی ہوتی ہے۔ تو وہ جو کفار تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، اس طرح گھورتے تھے جب اللہ کے نبی کعبہ میں جو ہے نا وہ اپنے یا تو اپنے کام کاج کر رہے تھے یا کعبہ میں آ کے جو ہے نا اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو وہ ان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھسل جائیں، اپنے ڈی ٹریک ہو جائیں، راستے سے ہٹ جائیں، یا دین کے لحاظ سے یا فزیکلی۔ لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا کہ یہ تو دیوانہ اور پاگل ہے۔ تو یہ جو بیسکلی جو بات ہے والعیاذ باللہ، انہوں نے کہا کہ لیقون بابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھوں سے چاہتے ہیں کہ آپ کو پھسلا دیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن کثیر نے یہ فرمایا۔ ایک اور جگہ پہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یعقوب کی اپنی بیٹے کو نصیحت وہ کوٹ کرتے فرماتے ہیں، وقال، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ اور یہ واقعہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بن چکے تھے ایجپٹ کے۔ وہ لوگ آئے، جب ان کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور پھر ان کو بھیجا کہ اپنے جو ہے نا بھائی کو لے کے آؤ۔ تو یہ آئے اور بنیامین کو لینے آئے، اور تمام کے تمام جو ہے نا بھائی بنیامین کے ساتھ، جو کہ کچھ روایت میں ان کا نام بنیامین آتا ہے، لے کے جا رہے تھے۔ اب واپس ایجپٹ جا رہے تھے، تو اب یہ بھائی کس کے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے، جو کہ بہت خوبصورت تھے اور لمبے چوڑے قد کاٹ کے جو ہے نا یہ بھائی تھے۔ تو یہ جب جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی، اور کیا کہا؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا، کٹھے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ جب تم داخل ہو تو ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا، کوئی اس دروازے سے، کوئی اس دروازے سے، کوئی اس دروازے سے ڈیوائیڈ ہو جانا اور ڈفرینٹ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیء، اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پلان سے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ بے شک جو حکم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، ہم اسی پہ توکلتے ہیں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ اس میں بہت سارے جو ہے نا صحابہ، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد جو ان کے شاگرد تھے، اور اس طرح کے بہت سارے ادر سلف صالحین، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے نظر کے خوف سے یا نظر بد کے لگ جانے کے خوف سے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر بتا رہے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، ڈفرینٹ ڈور سے داخل ہونا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، لوگ دیکھیں کہ یار کمال کا جو ہے نا یہ ایک گروپ ہے بردرز کا، جس میں لمبے چوڑے خوبصورت نوجوان بھرپور جوانی اور یہ داخل ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ان پہ واہ واہ کر اٹھیں اور عش کر اٹھیں، اور جو نا ان کو دعا نہ دیں یا ان پہ کوئی ماشاء اللہ ان کے اوپر نہ پڑیں۔ تو انہوں نے اس کو تدبیر اختیار کی، کہا کہ مختلف دروازوں داخل ہونا، تاکہ یو کی ناٹ انٹر ود اے گینگ، تاکہ تم ایک نا پرومیننٹ چیز نہ بن سکے لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ اور پھر کیا کہا؟ وما اغنی عنکم من اللہ شیء، یہ تدبیر تو ہمیں اختیار کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کچھ تقدیر میں لکھا ہوا تو میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، اور ہم اسے بچ نہیں سکتے۔ تو اس میں لیسن کیا دے رہے ہیں کہ ہم نے اسباب کا استعمال کرنا ہے، پھر بھی اگر کچھ ہمارے تقدیر میں اچھا یا برا لکھا ہوا ہے تو کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، کہ یہ اصل جو حکم ہے، اصل جو کام ہے، اصل جو آرڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، ہم تو کچھ حکم اس کا چینج نہیں کر سکتے۔ علیہ توکلت، ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں روڈ پہ کوئی پیٹرول یا آئل گرا ہوا ہے وچ از سلپری فار دا کارز اور بائکس،
تو ہم یہ کہیں نہیں جی نہیں، جس نے گرنا ہوگا جی تقدیر میں لکھا ہوگا وہ گر جائے گا، تو اس پہ کچھ بھی نہ کرو. نہیں، ایسے نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو واش کر دیں یا اس پہ مٹی ڈال دیں تاکہ وہ سیٹل ہو جائے اور کوئی گاڑیاں اس پہ سے سلپ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا جس کو ان الحکم الا للہ، پھر بھی جس نے گرنا ہے وہ گر گرائے گا. لیکن ہم تدبیر اور اسباب کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے نہیں جی دیکھیں جی جس کی تقدیر میں لکھا ہوگا نا جی وہ تو آ کے یہاں گر کے رہ گیا، تو کیا ضرورت ہے جی اٹھ کے یہاں پہ مٹی ڈالو اور اس کو جو ہے نا کوئی اسباب کا استعمال کرو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. تو زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اسباب کا استعمال کریں، جو کام کر سکتے ہیں کریں، اینڈ دین پش یور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ دو دلائل تو قرآن سے ہیں کہ نظر بد لگتی ہوتی ہے. اب حدیث میں آ جائیں. پہلی بات صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. چلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں کہ متفق علیہ حدیث کس حدیث کو کہتے ہیں، جو کن کن کتابوں میں آئی ہوتی ہے؟ یا کو میں نے ہنٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے، متفق علیہ حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگ انشاءاللہ کامنٹ باکس میں بتا دیں تاکہ میں آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پوچھتا رہوں. میں نے آپ لوگوں سے آئی تھنک یہ مائی بیٹر ورژن کے سیریز میں بھی رمضان نے پوچھے تھے یہ بات، تو جن کو یاد ہوگا وہ انشاءاللہ بتا دیں گے. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس. اب اوکے، گڈ آنسرز ماشاء اللہ. ایگریڈ اپون، ایگری بانڈ بولتے ہیں متفق علیہ کے جو ٹرانسلیشن کو ایگری بانڈ بولتے ہیں. سسٹر درن نیاب کا آنسر از کریکٹ. کامل چودھری کہہ رہے ہیں اٹس بخاری. اوکے الحمدللہ، اکثر لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں. ایک بھائی کا جواب ہے بہت اچھے لگ رہے ہو بھائی. یہ میرا سوال نہیں تھا آپ سے، اور ان کا نام ہے لیجنڈ عبداللہ. آپ لیجنڈ ہی ہیں یار، جزاک اللہ خیر. اوکے یس الحمدللہ. اچھا، جن کا صحیح آنسر ہے ان کے نام لے لیتا ہوں. مقدس یاسمین کہہ رہی ہیں کہ صحیح بخاری مسلم. میر حمزہ کا صحیح آنسر ہے. بشرا جاوید کے جس پہ سب محدثین کا کیا اکتفا کرتے ہوں. نہیں، یہ آنسر ٹھیک نہیں ہے. متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہوتی ہے. کوئی ایک حدیث ود authentic sources، ڈیفینیٹلی صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے تو وہ authentic ہی ہوگی. دونوں میں آ جائے اس کو متفق علیہ حدیث جو ہے نا اس کو بولتے ہیں. جزاک اللہ خیر بردر عزیر، رائٹ آنسر. محمد حسن رائٹ آنسر. اوکے الحمدللہ، بہت سے لوگوں نے صحیح آنسر دیا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم وبارک اللہ فی علمکم وعملکم. بہت صحیح بخاری اور مسلم، بہت صحیح بخاری مسلم الحمدللہ. تو متفق علیہ جب بھی آئے گا نا آپ یاد رکھیں کہ وہ ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث. ٹھیک ہے، اب اس میں آتا کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ she said to the messenger، بلکہ the messenger صلی اللہ علیہ وسلم used to say to her کہ seek رقیہ from evil eye. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو اور ہماری ماں کو نصیحت کیا کرتے کہ رقیہ پڑھا کرو، دعا پڑھا کرو، پروٹیکشن حاصل کیا کرو فرام ایول آئی. اور اس کا ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے کہ کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر یا امام حسن حسنین اور حسین رضی اللہ عنہما پہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں فرمایا العین حق، بے شک جو نظر بد ہے وہ حق ہے. حق کا مطلب یہ کہ وہ اٹ ایگزسٹس، لگتی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی بات ہے اور حق کی چیزیں لگاؤ سب کو، نہیں. العین حق مینز نظر بد جو ہے نا وہ حق ہے، اٹ ایگزسٹس اور وہ لوگوں کو لگتی ہوتی ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْئًا سابق القدر لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی. اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، نظر بد بھی نہیں بڑھ سکتی. لیکن اگر ہوتی تو وہ چونکہ اٹ از سو مچ پاورفل اور یہ اتنی ڈیمیجنگ ہے کہ یہ تقدیر سے بھی بڑھ جاتی. اور اگر تمہیں حکم دیا جائے، کہا جائے غسل کرنے کا، فغسلوہ، تو غسل کر لیا کرو. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن بتا رہے ہیں جو کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ جب تمہیں کہا جائے یا ریکویسٹ کی جائے غسل کرنے کی تو تم غسل کر کے اس کا پانی اگلے کو دے دیا کرو. اس کے بارے میں ہم کیور میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا. ایک اور حدیث ہے متفق علیہ، ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم کی. اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بچی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزٹ کیا ام سلمہ کو، اور جب دیکھا تو بچی کا جو چہرہ تھا وہ پیل ہو چکا تھا. دا فیس واز یلوش، ٹھیک ہے، پیل ہو چکا تھا، اور اس کے آنکھوں کے نیچے جو ہے نا وہ ہلکے تھے.
اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہلکے عام طور پہ لوگوں کے آنکھوں کے نیچے پڑ جاتے ہیں بائی یوزنگ لاٹ آف بائی اسپینڈنگ لاٹ آف اسکرین ٹائم، یا لیپ ٹاپ پہ بہت دیر تک کام کرنا، یا بہت دیر تک موویز دیکھنا، یا وہ سیریز دیکھنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جو کہ بہت ٹائرنگ ہو، پڑھتے رہنا، ایگزام میں پڑھ جاتے ہیں. لیکن فیس کا پیل اور یلوش ہونا، دس از این ایب نارمیلٹی. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں کمبائن ہو جائے نا ایک انسان میں، کہ فیس بھی پیل ہے اور یلو ہے اور آنکھیں بھی اس کے ہلکے پڑ گئے ہیں، کبھی کبھی انسان کے رو کے بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فیس بھی اگر پیل ہو جائے تو دس شوز این ایب نارمیلٹی. اگر تو کوئی میڈیکل اس کا ڈیزیز نہیں ہے تو نظر بد اس انسان کو لگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آئے، جب اس کو دیکھا اس کے چہرے کو، اٹ واز پیل یلو، اور اس کے آنکھوں کے ہلکے پڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اس کو نظر بد لگی ہے، اس کو دم کرو. اور ہم آج دم کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ دم شریعت میں بولتے کس چیز کو ہیں اور اس کو کیا کیا پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو اپنی ہانڈی تک اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی تک مینز کہ وہ اونٹ کو جب نظر لگتی ہے تو اونٹ جو ہے نا تڑپنے شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کو گوشت کاٹ کے وہ ہانڈی تک آ جاتا ہے. مینز ایک اونٹ بھی تڑپ جاتا ہے اور وہ مر سکتا ہے اور لوگ اس کو ذبح کر لیں تاکہ وہ ہانڈی میں آ جائے ہانڈی تک، اور ایک انسان کو اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے. مینز وہ انسان کو جو نظر لگتی ہے وہ اتنا اس کی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور وہ اس کی صحت اتنی ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے اس کی جو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کا 1/3 حصہ نظر بد کی وجہ سے اپنی قبر میں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مختلف جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو کہ نظر بد کی انٹینسٹی پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہاؤ ایول اینڈ ہاؤ اسٹرانگ اٹ از. ٹھیک ہے، کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی قبروں تک یا بہت ساری لائف کو ڈسٹروائے جو کرے گی وہ نظر بد کرے گی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے. حسد کتنی بری چیز ہے. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اس دنیا میں، قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا. ایون آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیں، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اٹ began with حسد، کہ اس کو اللہ نے کیوں چوز کیا ایز اے خلیفہ اور مجھے کیوں چوز نہیں کیا؟ یہ کون ہے جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یہ آیا اور مجھے بولا جا رہا ہے جو میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں، اور فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں. ہو از ہی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہت بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ تو وہ کیا جیلسی اور حسد سے شروع ہوا. تو ایک بات یاد رکھیں اس انسانیت کی، اور یہ جو سارا چلا، سب سے پہلا گناہ جو ہے نا وہ حسد سے شروع ہوا. اور جو نظر بد کا جو کور ہے نا وہ حسد ہے. جو کور ہے، جو اصل ایسنس ہے نا جس سے نظر لگتی ہے وہ حسد ہے. اور سلیش پراؤڈنس اور اکڑنا بہت تکبر ہونا، یہ بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی حسد لگتی ہے. فار ایگزامپل، یہ کون ہے جو میرے سامنے بول رہا ہے اور میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے؟ آئی ایم دا موسٹ نالجیبل. یہ کون ہے جو کہ یہ کون ہے جو کہ جس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا؟ آئی ایم دا بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان دا ہول کنٹری اور اسلام آباد. یہ کون ہے جس نے اتنا مجھ سے بھی اچھا گھر بنا لیا اور ایوارڈ لے لیا آف بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان پاکستان کا؟ حسد. میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ٹاپر تھا، یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آ کے ٹاپ کر لیا اس نے؟ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا اور میرے سے اس نے اچھا کام کر لیا، مجھے جاب نہیں ملی، اس کو پروموشن مل گئی؟ یہ کون ہوتا ہے؟ آئی ایم مور نالجیبل، آئی ایم بیٹر دین ہم. اکڑنا، اپنے پہ غرور، تکبر کی وجہ سے بھی. اور اس کی بھی جو ایسنس ہوتی ہے نا تکبر کی، وہ حسد ہوتی ہے. حسد کی وجہ سے انسان میں غرور و تکبر آتا ہے، اور کبھی کبھی غرور و تکبر کی وجہ سے انسان میں حسد آ جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے، نظر بد جو ہے نا حسد کی وجہ سے لگتی ہے. اچھا، جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آعین، الف عین یہ نون، آعین. اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین، میم عین یہ نون. جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آعین، اور جس کو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین. ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے میرے دل میں دیکھیں نا، ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں نا کچھ نہ کچھ حصہ حسد کا پایا جاتا ہے، کچھ میں بہت زیادہ، کچھ میں کم، کچھ میں بہت تھوڑا. تو ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی.
لیکن یہ بات یاد رکھیں جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ضرور ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حسد کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے لیکن میری نظر نہ لگے کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس میں حسد جو ہے نا وہ ضرور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حاسد اور محسود، جسے حاسد جو ہے نا وہ بولتے ہیں، عین جو نظر لگاتا ہے اس کو حاسد بولتے ہیں، اور معین جس کو نظر لگتی ہے اس کو محسود، جو کہ حسد کی گرفت میں آ جائے اور وہ پکڑا جائے بیچارہ. ٹھیک ہے، تو ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ ناس میں یہ بتا دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. قُلْ اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس، لوگوں کے جو الہ ہے. حالانکہ رب میں مالک اور الہ دونوں شامل ہیں، لیکن پھر بھی کنسسٹنٹلی دوبارہ کیوں اس پہ ایمفسائز کیا؟ کیونکہ آگے جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بری ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو ہے نا جو کہ لوگوں کو دلوں میں وسوسے دیتے ہیں. بلکہ جو من شر حاسد اذا، یہ سورہ فلق میں آتا ہے. سوری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں فلق کے بنانے والے کی پناہ میں آتا ہوں. آخر میں کس چیز کا؟ من شر حاسد اذا حسد، حسد کے جو ہے نا حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ میں آتا ہوں. اور یہ ہم اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس کو ہم پڑھتے ہوتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو اور صورت کو. اور معوذتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں، اور یہ کب نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا اور ان کے بالوں کو لے کے ان پہ 11 گرہ باندھی گئیں اور ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. تو جبریل السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ادھر جو ہے نا اس کنویں سے جا کے آپ کسی صحابی کو بھیجیں تو وہ یہ نکلوائیں. اور پھر ان گروہوں کا توڑ، کیونکہ 11 گرہیں تھیں، ایز اے توڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 11 آیات دیں. سورہ فلق اور سورہ ناس کی جو آیات ہیں وہ 11 ہیں، تو ایز اے توڑ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تمام دعائیں مانگنا ان کو پیچھے کر دیا اور فلق اور ناس کو سب سے ٹاپ پرائرٹی بنا لی، اور ہمیشہ اس سے پناہ لیا کرتے تھے. اور پھر حدیث میں فرمایا کہ پناہ مانگنے والے کے لیے اس سے بہترین کوئی اور دعا نہیں ہے، کہ پناہ مانگنے کے لیے کہ اس سے بہترین جو ہے نا وہ کوئی اور پناہ مانگنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہے کہ وہ اسے پناہ مانگ سکیں. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ سورہ فلق اینڈ سورہ ناس از. اور فلق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد سے جو ہے نا پناہ مانگی گئی ہے. اچھا، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیٹیگریز ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے، حسد کیوں لگتی ہے ہم نے دیکھا، اور جو ہے نا حسد کی ایسنس اور کور کیا ہوتی ہے، جو کہ حسد اور اکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور حسد کتنی ڈینجرس چیز ہے اور نظر بد کتنی ڈینجرس چیز ہے. اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر لگتی ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر لگتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری نظر لگتی ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ بائی ایکسپیرینس. وہ زندگی میں نا ایکسپیرینسز کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی کسی گاڑی کو دیکھا ہے اور کیا کمال کی گاڑی ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میں نے کسی شخص کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور جب میں نے اس پہ کی تعریف کی ہے یا اس کو دیکھا ہے تو کچھ ہی دیر بعد وہ گر گیا یا وہ بیمار ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور میری زندگی میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان پہ تو لازم ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو اور کینے کو، اور جو ہے نا جب بھی کسی کو دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں. مطلب ان کو لازمی پڑھنی چاہیے، although باقی کو ہی پڑھنی چاہیے. سوری، آج یہ تھوڑا سا میں اس کو ٹائٹ کر لیتا ہوں اس میں. تو وہ جو ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ نظر لگتی ہوتی ہے، اور وہ اگر کسی کو جان بوجھ کے نظر لگاتے ہیں تو وہ قتل میں شامل ہوتا ہے، اور ہم اس بارے میں حدیث ہی پڑھیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نظر لگتی ہے. انہیں کبھی نظر لگ بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی لگتی ہے. کبھی جیسے فار ایگزامپل ہم عام لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری نظر جو ہے نا وہ لگتی ہے یا نہیں لگتی، لیکن دونوں کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھیں تو برکت کی دعا کریں، اور وہ آگے آ رہا ہے یا اللہ کا ذکر کریں یا برکت کی دعا کریں. اور ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. جس کی تو نظر لگتی ہے اس کو پتہ ہے، اس پہ تو فرض اور لازم ہے کہ ہر دفعہ کرے، کیونکہ ہی نوز کہ
اگلے کی زندگی بہت افیکٹ ہو سکتی ہے, اگلے کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اگر میں نے برکت کی دعا نہ کی یا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا اس کو دیکھ کے, ٹھیک ہے. اور جن کو نہیں پتا تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے دل کو ہمیشہ صاف اور پاک رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں. پہلے کیٹیگری انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے دل سے حسد کو نکالے اور اس بغض اور کینے کو نکالے کہ اس کے دل میں مطلب حسد بھرا ہوا ہے اور ہے موجود ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات بھی کریں گے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دس حسد فرام دا ہارٹ انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بڑوں کو جلدی نظر بد لگتی ہے یا بچوں کو؟ یہ بات جان لیں کہ بچوں کو نظر بد جو ہے وہ زیادہ جلدی لگتی ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جعفر بن ابی طالب, یہ حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے اور جن کو جعفر طیار بولتے ہیں, کہ ان کی جنگ میں پہلے ایک ہاتھ کٹا, انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا لشکر کا جو جھنڈا تھا پکڑ لیا, پھر دوسرا ہاتھ کٹا, انہوں نے اپنا منہ میں لشکر کا جھنڈا پکڑ لیا, اور جب ایسا ہوتا رہا تو پھر ان کا دشمنوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور وہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے وسلم نے ان کو کہا کہ میرا بھائی جعفر جو ہے وہ کون ہے؟ جعفر طیار کا لقب دیا. تو طیر مینز پرندہ, میرا جعفر تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھوں کے بدلے 2 پر دے دیے اور وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی اس لیے ان کا نام جعفر طیار بولتے ہیں کہ وہ ان کو ایز اے پرندہ بنا دیا انہوں نے جنت کا, اور وہ جنت میں سیر کرتے پھرتے ہیں اور اڑتے پھر رہے ہیں. تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, اور ان کی جو وائف تھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس جب گئے تو ان کے بچوں کو دیکھا کہ ان کے بچے بہت سلم سے, بہت ویک اینڈ میک ہوئے ہوئے تھے. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ میرا بھائی جعفر تو بڑا اچھا کماتا ہے, اچھا کھلاتا تم لوگوں کو, اور کوئی مال کی کمی نہیں ہے, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ بچے جو ہے دبلے پتلے ہیں؟ تو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بچوں کو نظر بد بہت جلدی لگ جاتی ہے. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو, اور پھر انہوں نے ان پہ کچھ کلمات پڑھ کے اللہ کے کو سنائے کہ کیا میں ان کو ان کلمات سے دم کر سکتی ہوں. اپروو کروایا, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا تو پھر انہوں نے ان کلمات سے ان بچوں کو دم کیا, ٹھیک ہے. تو اس سے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 ہے بچوں کو نظر جلدی لگتی ہے, دے آر مور ورنیبل ٹو نظر بد اینڈ ایول عین. اور دوسری چیز کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی دعا یا کوئی بھی کلمات پڑھ کے نظر بد کے علاج میں نہیں پھونک سکتے جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروو نہ ہو. تو ہم اپرووڈ دعائیں اور جو ہے نا وہ اذکار ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے. اور جو اللہ کے نبی کہا نا دم کرو, تو واٹ از دم؟ بائی دا وے دم از شریعت میں ایسی پھونک جس میں تھوڑے تھوڑے اسپٹ پارٹیکلز یا آپ کی جو لعاب ہے اس کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا قطرے موجود ہوں. ایک ہوتا ہے نا پھونکا جو یہ نہیں, ایک ہے یہ کرنا جس کو بولتے ہیں نفث, جس میں ہلکے سے نا آپ کی جو تھوک ہے وہ اس میں شامل ہو, سلائٹ پارٹیکلز. اس کے تھرو اللہ کے وسلم دم کیا کرتے تھے اور دعائیں پڑھتے تھے, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی, اور پھر یا تو اپنے ہاتھوں پہ ان کو دم کر کے اپنے جسم میں پھیر لیا کرتے, یا اپنے باڈی پہ اس کو ڈائریکٹلی, جیسے اگر چیسٹ پہ کرنا ہے تو کر دیا, ٹھیک ہے. اور یا اپنے اگر کسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ منہ پہنچ نہیں سکتا, ہاتھوں پہ کر کے پھر پورے جسم پھیر دیا یا اس جگہ پہ لگا دیا, ٹھیک ہے. یا اپنے سر پہ اس کو پھیر لیا جہاں پہ جو ہے نا وہ کہ ایون کچھ دم میں تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا اللہ کے وسلم نے اس کو پڑھ لیا, اور یہ بھی دم کا ایک حصہ ہے. تو دم جب بھی نظر بد کا کرنا ہوگا وہ نفث کے ساتھ, یعنی پھونک کے ساتھ تھوڑے سے جو ہے نا وہ اسپٹ پارٹیکلز بھی انوالوڈ ہوں گے, اور جس میں ہاتھ پہ کر کے اس جگہ پہ جہاں پہ تکلیف ہے وہاں پھیر لیا جائے یا پھر ایسا کیا جائے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے جسم پہ یا اپنی شرٹ پہ یا اپنے جس بھی جگہ پہ اس کو پین ہے وہاں پہ جو ہے نا اس کو کر لیا جائے. تو یہ دم ہے. دوسری بات ہے اس دم میں کہ اٹ شوڈنٹ بی این انوویشن. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ یار کوئی بھی کلمات مل کے بنا کے عربی کے یہ پڑھ لو, یا یہ چیز 50 دفعہ پڑھ لو, یہ جو ہے نا کوئی لفظ یا کوئی چیز. بلکہ ویسے تو قرآن پورا کا پورا شفا ہے, لیکن ہم خود سے دعائیں نہیں بنا سکتے. رادر واٹ از ریکوائرڈ از کہ اللہ کے وسلم سے جو ثابت دعائیں ہیں یا قرآن کے آیات, وہ ہم اس کو جو ہے نا پڑھ کے پڑھیں, کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. لیکن اس کی تعداد معین کرنا کہ آپ نے 41 دفعہ لازمی پڑھنا ہے اور یا 51 دفعہ لازمی پڑھنا ہے, اسے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو پھر دس ہیز ٹو بی پروون فرام دا قرآن اینڈ سنہ, کہ ہم ایک تعداد اور کوانٹٹی میئر کیوں کر رہے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار 50 صبح دفعہ پڑھو تاکہ وہ بندہ کم نہ پڑھے اور زیادہ کوانٹٹی پڑھے, کہ آپ کم از کم 50 اراؤنڈ 50 پڑھ لیں
تو ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ اتنی کم از کم پڑھنی ہے. ورنہ اگر انسان ایک ویگ فکر دیتے کہ آپ بس زیادہ پڑھیں, کسی انسان کے لیے زیادہ 10 دفعہ ہے, کسی کے لیے زیادہ جو ہے نا وہ 500 دفعہ ہے, تو اس کو کس طرح بتاتا ہے کہ زیادہ کتنا ہے, تو اس کو آپ ایک ویگ سے فکر دے سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اتنی دفعہ ایگزیکٹلی پڑھ لیں, وہ ہمیں حدیث سے جو ہے نا پروون ہونا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از واٹ شوڈ بی ریسائٹڈ ان دم. ناؤ نظر بد لگتی کیسی ہے؟ دیکھیں, اٹ از فرام دا میٹرز آف انسین, یہ علم الغیب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا علم نہیں دیا کہ آنکھوں سے کیا چیز نکلتی ہے اور کیسے اگلی بندی کی جسم میں گھستی ہے اور ریاکشن کرتی ہے اور انسان وہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم نظر بد لگتی کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نظر بد نہیں لگ سکتی. چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کے بھی نظر بد کسی کو لگانا چاہیں, وہ نظر بد نہیں لگا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ, کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہیں. ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ولا معطی لما منعت, اور کوئی جو ہے نا دے نہیں سکتا اگر آپ اس کو منع کر دیں. پوری دنیا مل کے مجھے کچھ دینا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو وہ مجھے نہیں دے سکتے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور کسی کی پروجنی اور اس کا جو ہے نا خاندان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, تو دا پوائنٹ از کہ خوف نہیں کرنا, ڈرنا نہیں ہے, بلکہ پریکاشنری میئرز لینے ہیں اور اللہ پہ توکل کرنا ہے اور اللہ پہ بھروسے کرتے ہوئے چلنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو مجھے نظر لگے گی, اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو مجھے نظر نہیں لگے گی. اور اللہ کی رضا میں میری رضا ہے. واٹ از پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پلیزنگ ٹو می, واٹ از ڈیئر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ڈیئر ٹو می انشاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ جو بھی انسان پہ مصیبت آفت لائف میں آتی ہے, اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے, ہم اس کے بعد اس کے سمٹمز پڑھیں گے کہ کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں انسان میں کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد لگی ہوئی ہے. لیکن بات یاد رکھیں کہ جو بھی تکلیف آفت پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے نا, وہ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, جو بھی پریشانی تکلیف انسان پہ آتی ہے اسے گناہوں کو مٹاتی ہے. حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی, اللہ کے وسلم نے ایک کانٹے کا بھی منشن کیا, وہ انسان کو چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان پہ اتنی مشکلیں پریشانیاں آفات آتی ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور وہ اس دنیا میں ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ان پریشانی مشکلات کی وجہ سے. لیکن ہمیں ان پریشانیوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے, ان مصیبتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ مجھے مصیبتیں دے. ایک صحابی تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جو بھی میں نے گناہ کیے ان کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی دے دے, تاکہ آخرت میں میرے لیے کوئی گناہ نہ بچے اور میں پاک ہو کے جاؤں. اور وہ بہت شدید بیمار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے کوئی دعا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ, میں نے ایسی دعا کی کہ اللہ میرے تمام گناہوں کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے اور مجھے آخرت میں مجھے کوئی گناہ نہ دینا, مجھے کوئی عذاب نہ دینا. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ایسے مت کہو, بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرو. تم ایسے کہتے یا اللہ جو بھی میری دنیا میں گناہ ہو گئے مجھ سے ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا رب تو بہت غفور ہے اور ہی از دا پوزیسر آف رحمہ, رحمت تو اسی کے جو ہے نا اسی کی پوزیشن ہے. تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ جو بھی مسائل ہیں, جو بھی میں نے آج تک گناہ کیے, جو بھی پریشانیاں مطلب کسی کو تکلیف دی, پریشان کیا, اس کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جو بھی مجھ سے گناہ ہوئے ان کے مجھے معاف کر دے, کیونکہ رب تو بہت معاف کرنے والا ہے. واللہ العظیم ماں دیر سے معاف کرتی ہے, رب العالمین پہلے معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں. یرید اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو چاہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے جو بھی گناہ ہو گیا بس دنیا میں بدلا دیتا ہے مجھے اس کا, آخرت میں مجھے نہ پکڑنا, نہیں, بلکہ ہیو گڈ ایکسپیکٹیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ جو بھی مسائل ہو گئے ان کو آپ معاف کر دیں, آپ بڑے غفور و رحیم ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوز فارگیونیس. ٹھیک ہے, اللہم انک عفو کریم تحب العفو, آپ تو محبت کرتے ہیں, آپ تو چاہتے ہیں, آپ تو یو لو ٹو فارگیو, فاعف عنا, اور ہم سب کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے, تو سمٹمز کیا ہیں؟ کمنگ ٹو دا سمٹمز, جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے ان میں سے کچھ سمٹمز جو ہے نا وہ پائے جاتے ہیں. نمبر 1 از, جیسے حدیث میں ثابت ہو گیا, منہ اور آنکھ کا پیلا ہو جانا.
ٹھیک ہے. منہ کا پیلا ہو جانا اور آنکھ کا بلیک ہو جانا, آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جانا, اور ان دا مین وائل یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. منہ کا پیلا ہو جانا جیسے جو ہے نا حدیث ہم نے پڑھ چکے. دوسرا, اچانک سے نا جسم میں طغیانی آ جانا, مینس کہ اچانک سے جو ہے نا بہت ہائپر ہو جانا, یا اچانک سے بالکل لو ہو جانا اور گر پڑنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک جو ہے نا اس کا سمٹم ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو نا اس میں ایک حدیث بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد, جس میں صحابی کے ساتھ کیا ہوا تھا. اوکے, تو دوسرا سمٹم میں نے بتایا اچانک جسم میں طغیانی آ جانا, امیجیٹ ریئیکشن ان اے باڈی. اس کے جو ہے نا ایک گریجول پروسیس نہیں بلکہ امیجیٹ ریئیکشن, اچانک سے باڈی کا تڑپنا شروع ہو جانا, اچانک سے جو ہے نا وہ انسان کا گر پڑنا, یا اچانک سے انسان کا نا جسم میں ہائی اینڈ یا لوور اینڈ پہ پہنچ جانا. نوٹ کر لیں وداؤٹ میڈیکل ریزنس, وداؤٹ اینی سائیکاٹرک ایشو یا کوئی ایسی. آئی آلویز سجیسٹ ٹو پیپل کہ گو اینڈ گیٹ یور سیلف چیکڈ فرسٹ. جو لوگ اپنے آپ کو علاج نہیں کراتے اور سیدھا سیدھی طرف جاتے ہیں, آئی آلویز سجیسٹ کہ پہلے اپنا علاج کرائیں. پہلے دیکھیں کہ کوئی میڈیکل ایلنس تو نہیں ہے, اگر ہے تو اس کا پہلے علاج کرائیں, کیونکہ دیر کین بی ریزن کہ آپ کو باڈی میں کوئی ریئیکشن ہو گیا, کوئی انفیکشن ہو گئی ہے, کوئی فوڈ پوائزننگ ہو گئی, اسی وجہ سے آپ بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے دین دس مینس کہ دس کین بی اے سائن کہ نظر لگ چکی ہے. تو اچانک سے باڈی میں جو ہے طغیانی کا آ جانا. تیسرا, سینے میں عجیب سی گھٹن محسوس کرنا, دل کا گھٹن محسوس کرنا, دل کا ٹائٹنس محسوس کرنا, کہ جیسے میرے دل کو کسی نے پکڑا ہوا ہے. انسان کا نفس اپنے پہ نا بہت بھاری ہو جانا. اچھا, اور کچھ اور سمٹمس بھی آتا ہے کہ انسان کا جو یہ جو بیک جو ہے نا بیک آف ہز ہیڈ, یہ اتنا بھاری اور بوجھل ہو جانا, پھٹوں کا کھنچ جانا. ٹھیک ہے, شولڈرز کا پینفل ہو جانا, کہ جب انسان اپنے شولڈرز کو دبائے یا کوئی دبائے تو وہ ریلیکس فیل کرے, اور اگر چھوڑے تو دوبارہ سے وہ پین کانسٹنٹ پین ہونے شروع ہو جانا اس کو. یہ جو سر کا بیک سائڈ کا ایریا ہے یہ بہت بھاری ہو جانا. ٹھیک ہے, اور ان سے ایک اور سمٹم یہ ہے کہ جب انسان سو کے اٹھے تو اٹھنے کے بعد بھی ایسے لگے کہ اس نے بہت مشقت کی ہوئی ہے, بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. حالانکہ بھی سو کے اٹھا ہے, میں بھی اس نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کی ہے, لیکن 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کے بعد ایسے آدھے پونے گھنٹے بعد ہی فیلز کہ ایز ایف بہت تھک گیا ہے, بہت ایگزاسشن ہو گئی ہے. تو ایگزاسشن کا رہنا. ٹھیک ہے, اگین میں بتا دوں اٹ کین ہیپن بیکاز آف لیک آف سم منرلز اور وٹامنز ان یور باڈی. ٹھیک ہے, یا لو بلڈ پریشر یا کوئی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ فزیکلی میڈیکلی فٹ ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایسا ہو رہا ہے, آپ نے ٹیسٹ بھی کرا لی, آپ کا سب ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو دس از ون آف دا سمٹمس کہ یہ جب رپورٹس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کچھ نہ آئے نا, اور پھر بھی آپ انویل اور ill محسوس کر رہے ہو, دس از اے سائن کہ یہ نظر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تلاوت کے دوران پریشانی محسوس کرنا. بائی دا وے کچھ سمٹمز نا جادو اور نظر بد کے سملر بھی ہیں, کچھ سمٹمز, لیکن سارے نہیں. میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں یا اس کے پہلے جادو اور نظر بد کا ڈفرینس بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا سمٹمز جادو محسوس ہوتے ہیں اور کیا کیا سمٹمز نظر بد میں ہوتے ہیں جو جادو میں نہیں ہوتے, اور کیا کیا جادو میں محسوس ہوتے ہیں جو نظر بد میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو تلاوت کے دوران جو ہے نا وہ پریشانی ہونا, دل گھبرانے شروع کر دینا. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو عجیب سے جو ہے نا انسان کا دل گھبرا رہا ہے. اسی طرح سے عبادت کے دوران اباسیہ آنا, قرآن پڑھیں اباسیہ آنے شروع ہو گئیں, نماز جیسے شروع کی پہلے فریش تو اباسیاں آنے شروع ہو گئیں. اچھا, انسان کے ساتھ نا ایک دو دفعہ ہوتا ہے کبھی, ٹھیک ہے, کبھی ہو جاتا ہے ایسا کہ اباسیاں آ رہی ہیں, لیکن اگر بہت زیادہ ہونے شروع ہو جائے نا اور ہر نماز میں ہی اس کے ساتھ شروع ہو جائے, دس از ون آف دا سائنس کہ اس کو جو ہے نا وہ اباسیاں آ رہی ہیں اینڈ کانسٹنٹ یوننگ. ٹھیک ہے, اچھا, کبھی کبھی نماز کے علاوہ عبادت کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اباسیاں آ رہی ہیں, بہت زیادہ. حالانکہ وہ پراپر نیند بھی کہہ چکا ہے, ہی از فزیکلی پرفیکٹ, لیکن اس کو جو ہے نا کانسٹنٹ یوننگ ہونا. ٹھیک ہے, چھٹا از بہت زیادہ سویٹنگ ہونا, بہت زیادہ پسینے آنا. اچھا, اسپیشلی بلو ویسٹ, یہ جو ہماری ویسٹ ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا بہت زیادہ پسینے کا اور ان یوزول پسینے کا آنا. کچھ لوگوں کو ایکسرسائز کرتے ہوئے, کچھ لوگوں کو ویسے ہی گرمی لگتی پسینے آتے ہیں, لیکن ان یوزول پسینے آنا, دس از ون آف دا سائنز آف ایول آئی. اسی طرح سے بے چینی, لیک آف فوکس کا ہونا, کہ انسان کے دل میں نا عجیب سی بے چینی ہے, وہ کسی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا. لیک آف فوکس اینڈ لیک آف کنسنٹریشن, دس از ون آف دا سائنز آف ایول سمٹمس. جب انسان پڑھنے بیٹھے تو اس کا دماغ عجیب سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور گھوم جاتا ہے, یا انسان کسی سے بات کرے تو وہ عجیب سے کھو جاتا ہے اور وہ فوکس نہیں کر پاتا کسی چیزوں پہ.
نماز پڑھ تو نماز میں بھی جو ہے نا وہ کھو رہا ہے، اور اگر باقی اپنے کام کر رہا ہے، نارمل کام کر رہا ہے، کوئی چیز یاد کر رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہو رہی اور وہ بھول رہا ہے. اسی طرح سے میمورائزیشن کا اور میموری کا بھی لاس اچانک سے، حالانکہ پہلے ٹھیک تھا لیکن اچانک سے کچھ ہوا کہ میموری لاس ہو رہی ہے، چیزیں یاد نہیں آ رہی، چیزیں بھول رہی ہیں. دس از ون آف دا سائنس آف سمٹمس. اوکے، ون آف سائنس آف ایول آئی. اوکے، شیورنگ ان دا باڈی یا شیورنگ آف ون آف دا پارٹس آف باڈی، کہ انسان کی پلک کا ہونا شروع ہو جانا، یا انسان کوئی مسل جو ہے نا وہ بار بار وہ کر رہا ہے. یہ کبھی کبھی نیچرلی ہوتا ہے ہمارے اندر کہ انسان کی پلک ہلنی شروع ہو گئی ہے، یا کوئی بھی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ موو کر رہا ہے. دس از نارمل. لیکن ان یوزول طور سے اور 2 دن گزر گئے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا اور وہ سارا دن ہی جو ہے نا وہ شیور کر رہا ہے، دس کین بی اے سائن آف جو ہے نا ایول آئی. لانگ لاسٹنگ ڈپریشن ہونا اور بغیر وجہ کے ہو رہا ہے اور لمبا عرصے تک چل رہا ہے، یہ جنات کے اس میں بھی ہوتا ہے اور ایول آئی میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا سڈن ڈپریشن اٹیک ہونا، آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ تھوڑا سا سوئے ہیں، پھر اٹھے ہیں، آپ کو ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے اور آپ کو پتہ نہیں چلا کیوں. آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ اچانک سے گھر گئے ہیں یا کوئی بھی بات ہوئی اور آپ فیل کرتے ہیں آپ اچانک سے ڈپریشن کی فیز میں چلے گئے، حالانکہ بالکل ٹھیک تھے، اچانک ڈپریشن ہو گیا. دس کین بی ون آف دا سائنس آف ایول آئی. اگین میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بائیپولر موڈ ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا یا کوئی بھی اس طرح کی مختلف سائیکولوجیکل مینٹل ایلنسز نہیں ہیں اور آپ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے تب یہ ہو رہا ہے، دین دس از اے سائن آف ایول آئی. 11th از پارشل انکانشیسنیس اور ڈیزینس. انسان کا ہر وقت ڈیزی محسوس کرنا، جیسے وہ سبحان اللہ جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. فوکس نہ ہونا، ہر وقت ڈیزی رہنا، ذہن کا ہر وقت جو ہے نا وہ جاگنا نہ ہونا، ایسے محسوس کرے کہ میرا ذہن سو رہا ہے. ٹھیک ہے. پارشل انکانشیسنیس کا ہونا. ٹھیک ہے. ایچنگ، بہت زیادہ خارش ہونے شروع ہو جانا، اس حد تک کہ انسان اپنا خون نکال دے خارش کرتے کرتے، یا ان یوزول سی اور ایب نارمل خارش ہونے شروع ہو جانا. اگین پین ان دا چیسٹ، جس کی ہم نے بات آلریڈی کی، پین ہونا. ٹھیک ہے. بلو اسپاٹس آن دا باڈی، مختلف بلو اسپاٹس آن دا باڈی کا آنے شروع ہو جانا وداؤٹ اینی میڈیکل النس، ون آف دا سائنس آف ایول آئی. برپنگ، ان یوزول برپنگ، کنسسٹنٹ برپنگ ہونا شروع ہو جانا. ایک ہے کہ کچھ کھا لیا، برپس آئے 24 آورس کے لیے، 48 آورس کے لیے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ برپس آئی جا رہے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے. فارگیٹفلنس، چیزوں کو بھولنے شروع ہو جانا، اور کانسٹنٹ سنیزنگ، بہت زیادہ چھینکوں کا آنا شروع ہو جانا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تقریباً 15-16 سائنس پڑھے ہیں آف ایول آئی. اگر جس میں مطلب 2-3 سائنس جمع ہو رہے ہیں کسی انسان میں، تو دس کین بی ایول آئی. اور ہر ایول آئی کے نا ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. مطلب اگر فار ایگزامپل کسی کے بزنس کو نظر لگی ہے، اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کے کپل کو نظر لگی ہے، اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. کسی کی میموری یا کسی کے انٹلیکٹ کو نظر لگی ہے، اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوں گے. تو میں نے آپ کو جنرل جو ہے نا یہ 15-16 سائنس بتائے ہیں، تو ہر انسان کے ڈفرینٹ جو ہے نا سمٹمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگین پریونشن از بیٹر دین کیور. کہ ہم لوگ کیا کریں اگر ہمیں ڈر رہا ہے کہ یار مجھے نظر نہ لگ جائے، تو کیا کریں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا دوست بنا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا. ایک تو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا، پھر ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا. ٹھیک ہے. تینوں کل اخلاص، فلق اور ناس. اور دن میں باقی معاملات میں، ایون اف یو آر شاپنگ، ایون اف یو آر کوکنگ، ایون اف یو آر ڈوئنگ ہوم چورز، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنا ساتھی بنا لیں، انشاءاللہ نظر کبھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صبح اور شام کے اذکار کرنا، مارننگ ایوننگ سپلیکیشنز، ان کو لازم کر لیں اپنے اوپر کہ ان کو لازمی کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، ہمیشہ ذکر میں انوالو رہنا. یا پھر دوسروں کو دیکھیں ہم ابھی 2 ڈائمینشن بات کر رہے ہیں، ایک میں کس طرح بچ سکتا ہوں اور دوسرا میں لوگوں کو کس طرح بچا سکتا ہوں. تو جب بھی کسی کو دیکھیں تو کیا کریں؟ برکت کی دعا کریں. بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، یا بارک اللہ فیکی، یا بارک اللہ لکی فار فیمیلز. ٹھیک ہے. اللہ برکت دے، اردو میں کر لیں، اللہ برکت دے، اللہ برکتوں سے نوازے، اللہ اس میں ڈھیروں برکتیں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اگر برکت دعا نہیں کرے تو پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. اسے سورہ کاف میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ تم پڑھ لیتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ.
اور اسی طرح سے ماشاء اللہ سبحان اللہ اس طرح کی چیزیں پڑھ لینا, ٹھیک ہے. لیکن آئیڈیلی برکت کی دعا کرنا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا, دس از آئیڈیل دعا. کسی کی نعمت دیکھیں, ماشاء اللہ تبارک اللہ برکت کی دعا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کر لیں. یہ ہمیشہ کسی کو بھی دیکھیں تو یہ دعا لازمی انشاءاللہ پڑھنی چاہیے. اللہ کا ذکر کریں. حسد جو ہے نا اپنے دل سے ختم کریں, حسد سے چھٹکارا حاصل کریں, حسد سے بچیں انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی فرض میں کسی کو دیکھے, کسی بھی کوالٹی دیکھ رہے ہیں, کسی کو کسی میں اچھی چیز دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اس کو ہمیشہ برکت کی دعا لازمی کریں, اور اپنے دل سے حسد کو اور بغض کو ختم کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ماشاء اللہ قوت الا باللہ, بارک اللہ فیک. اور دل سے کوشش کریں کہ میری اندر جو حسد ہے نا اس کو میں نکالوں, اور اس کے لیے برکت اور مزید اضافے کی دعا کروں, زیادہ سے زیادہ دعا کروں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک حدیث میں کیا آتا ہے, ایک صحابی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچھلے دور میں نا, پچھلے زمانے میں گھروں کے اندر واش رومز اور اٹیچ باتھ رومز نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ گھروں کے آگے کچھ تالاب سے بنے ہوتے تھے, یا تو کامن تالاب رہتے تھے, یا پھر گھروں کے باہر ہاف باؤنڈری کے ساتھ تالاب بنے تھے, جس میں لوگ اپنے آپ کو کور کر کے غسل کیا کرتے, اور اس میں پانی ہوتا, اور اس میں جو ہے نا نہاتے تھے اور گھر کے اندر چلے جاتے تھے. تو سہل بن حنیف جو کہ بہت خوبصورت اور جو ہے ان کی اسکن بہت زبردست قسم کی تھی, خوبصورت انسان تھے, وہ ایک دفعہ شرٹ اتار کے اپنی صدر کور کر کے نہا رہے تھے. تو ساتھ سے ایک صحابی گزرے, عامر بن ربیعہ. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کی جو اسکن کلر سے اور اسکن کوالٹی سے اور ان کی جو فزیک سے بہت امپریس ہوئے, اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت اسکن کسی کی نہیں دیکھی, بلکہ فرمایا میں نے آج تک کسی کنواری عورت کی بھی اسکن اتنی خوبصورت نہیں دیکھی, یہ بولا. تو کیا ہوا کہ یہ بولے گزر گیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم, ایٹ دا ویری نیکسٹ مومنٹ, سہل بن حنیف جو ہے نا وہ تڑپنے شروع ہو گئے, اسٹارٹ شیورنگ اینڈ ہی فیل آن دا گراؤنڈ. لوگ آئے, لوگ اٹھے, ان کو اٹھایا اور اللہ کے مسلم کے پاس لے گئے, اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے سر کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے, ہی کی ناٹ ایون لفٹ ہز اون ہیڈ. تو اللہ کے مسلم نے پوچھا کہ تمہیں کسی پہ شک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سہل بن حنیف گزرے تھے, انہوں نے تعریف کی تھی. انہوں نے کہا بلا کے لاؤ اسے. جب عامر بن ربیعہ گزرے تھے, جب عامر بن ربیعہ کو بلا کے لائے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا وضو کرو. وضو کیا, اور ان کے پانی کو ایک برتن میں جمع کیا, مطلب اس پانی کو اس برتن میں گرایا, اور پھر ویسٹ کے نیچے جو ہے وہ انہوں نے پانی بہایا اور اس پانی کو بھی جمع کیا, اور پھر سہل بن حنیف کے پچھلی سائڈ پہ, منہ پہ نہیں بلکہ پچھلی سائڈ سے, جو کہ پھر الٹیمیٹلی آگے بھی آتا ہے, لیکن پچھلی سائڈ پانی بہایا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے؟ جب بھی تم اپنے بھائی کی کسی نعمت کو دیکھو تو برکت کی دعا کیا کرو. یہ اللہ کے الفاظ ہے. تم میں سے کوئی شخص کیوں چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا قتل کر دے, اور جب بھی تم اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھو یا بہن کی کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کی, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بارک اللہ فیک, تبارک الرحمن, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ دعا کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد اور ایول آئے سے بچا لے, ٹھیک ہے. تو برکت کی دعا کرنا, اپنے دل کو حسد سے ختم کرنا. اب دیکھیں نا, اب عامر بن ربیعہ یہ صحابی ہیں, اور ڈیفینیٹلی صحابی کی دل کی نیت بری تو نہیں ہو سکتی, لیکن سم ہاؤ انہوں نے پریز کی لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا. تو کبھی کبھی انسان کسی کو پریز کرے, کسی کو اچھا جانے, اور اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرے, تبھی نظر لگ جاتی ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کی نظر بھی اولاد کو لگ جاتی ہے. اگر وہ اولاد جو ہے نا فار ایگزامپل بہت پیاری لگ رہی ہے یا بہت تیار ہو کے آئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یار سچ اے کیوٹی پائی یو آر, یو نو کیوٹ لٹل بیبی, یا گڈو پپلو لگ رہا ہے, تو بڑا فٹ لگ رہا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ اگلے لمحے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گرتا ہے اور سر پھٹ جاتا ہے. برکت دعا کریں. انسان کی نظر کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ نا بڑا فخر کر رہا ہو, یا بڑا ایک نہ وہ کرو کہ یار میں بڑی کوئی چیز ہوں, تو انسان کی نظر اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں, اولاد کو دیکھیں, تو برکت کی دعا یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں, ٹھیک ہے. رقیہ شرعیہ از ون آف دا علاج آف نظر بد اینڈ دا پریکاشن آف نظر بد. اپنے آپ پہ قرآن کی تلاوت, جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے. وضو کی حالت میں رہنا. ایک اور بڑا پوائنٹ آج کل کے دور میں اسپیشلی سوشل میڈیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوشل میڈیا کی نظر سے بچائے,
کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پوسٹنگز نہ کریں, اپنی لائف کو بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی اور فرمایا کہ اپنے کاموں کو ایگزیکیوشن تک, مکمل تکمیل تک پہنچاؤ راز کے ذریعے. یہ صحیح حدیث ہے کہ اپنے کاموں کو تکمیل تک اور ایگزیکیوشن تک پہنچاؤ راز کے ذریعے. مطلب ہر کسی کو اپنے کاموں کا نہ بتاؤ. تو ڈنڈورا نہ پیٹو کہ یار میں جو ہے نا اس سال حج پہ جا رہا ہوں, اور میں اس سال ٹرکی کے وزٹ پہ جا رہا ہوں, ٹور پہ جا رہا ہوں, اور میں یہ نہیں. اپنے قریبی لوگوں کو اپنی جو ہے نا سکسیسز کا شیئر کرو, یا اپنے پلانز قریبی لوگوں کو, اپنے پیرنٹس کو, بہن بھائیوں کو, خالہ پھوپھی, جو قریبی اور سنسیئر لوگ آپ کو لگتے ہیں ان سے شیئر کرو انشاءاللہ. اور فیس بک پہ نہ لگاؤ. اور یا کہ ہم تو کیا کرتے ہیں, ہر کھانے کے ساتھ سیلفی, ہر دفعہ جب جہاز میں بیٹھے ہیں سیلفی, جہاز میں کھانا سرو ہوا سیلفی, نئی جیکٹ لی سیلفی, نئی کپڑے لیے سیلفی, نئی جگہ گئے چیک ان کیا. تو ہر چیز لوگوں کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں جو ہے نا 90% 80% کو پرائیویٹ رکھیں, اور کچھ چیزیں فار ایگزامپل اگر بتا بھی رہے ہیں تو سٹل وے میں اپنے قریبی لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بچنے کے لیے اپنی اولاد کو پروٹیکشن کی دعا پڑھیں ان پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے مکمل ناموں کی, من کل شیطان و ہامہ, ہر شیطان سے اور ہر ایول, ہر زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر نظر بد سے. تو اپنے بچوں پہ, اپنے اوپر اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ, یہ اپنے اوپر پڑھیں, اور اپنے بچوں پہ جو ہے نا یہ اعوذکما بکلمات اللہ تامہ والی دعا پڑھیں, ٹھیک ہے. جب بھی ان کو باہر بھیج, جب بھی ان کو تیار کرائیں, پارٹی پہ جا رہے ہو, ان پہ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ, تاکہ ان کو نظر بد سے وہ بچ جائیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بک ہے فورٹریس آف مسلم, حصن المسلم. یہ بہت کمال کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت مقبول بخشا, اور بڑی فیمس کتاب ہے. اب میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے اس کو. یہ پرچیز کر لیں, ہر گھر میں ہونی چاہیے, جس میں بہت ساری حفاظت کی دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو پڑھا کریں. ناؤ کمنگ ٹو دا کیور, جس کو نظر لگ جائے وہ کیا کرے. سب سے پہلے اگر تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس کی نظر لگی ہے, تو وہ اس شخص کا وضو اور غسل کا پانی لے کے جو ہے نا وہ اپنے پر بہا لیں, اپنے بیک سائڈ پہ بہا لیں, اس کو نظر جو ہے نا ہو جائے گی. لیکن آج کل کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سوشل میڈیا کا دور ہے, ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے, کیا پتہ. تو پھر کیا کرے, پھر رقیہ شرعیہ پڑھے, اپنے اوپر قرآن پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا ٹیم سے کہ وہ جو کامنٹ ہے آپ پوسٹ بھی کر دیں رقیہ پروگرام کا. آپ لوگ بھی میرے نا کامنٹ باکس میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے ایک پورا رقیہ پروگرام ہے, یہ ابو رقیہ ہیں لنڈن میں, ان کا بیسیکلی سجیسٹڈ ہے, کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک لنک بھی دیا ہوگا جس میں ڈفرینٹ جو ہے نا رقیاز ہیں, کہ اگر نالج کی نظر لگی ہے, یا ایول آئی لگی ہے, یا جن کا معاملہ ہے, یا عاشق جن ہے, تو وہ نا ایک ہی لنک میں آڈیوز میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ان کے لنکس موجود ہیں. اور پھر ایول آئی, نظر بد کا جو ہے نا ایک پروگرام, اور ایک کیور کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اس میں وہ انشاءاللہ آپ کے کامنٹ باکس, جو میرے کامنٹ باکس میں سے پن ہو جائے گا انشاءاللہ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کیا کریں کہ اپنے پر رقیہ پڑھیں. سب سے بہترین رقیہ سورہ فلق ناس, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ بقرہ. تو یہ اپنے اوپر کثرت سے پڑھیں. پھر صبح شام کے اذکار کو پڑھ کے اپنے پر دم کریں, رقیہ پڑھیں. دوسرا بلکہ تیسرا, حجامہ کروائیں. پہلا کہتا ہے غسل کا پانی لیں, اگر نہیں پتہ تو رقیہ پڑھیں اپنے اوپر. تیسرا حجامہ کروائیں, حجامہ تھیراپی کروائیں, ٹھیک ہے. تو اچھا حجامہ اسپیشلسٹ ڈھونڈیں اور ان سے اپائنٹمنٹ لیں اور حجامہ کریں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ ہر بیماری کا علاج ہے. اور آئیڈیلی حجامہ ہمیں سنہ ڈیٹس میں کروانا چاہیے. ہر چاند کی 17th 19th اینڈ 21st تاریخ کو ہمیں حجامہ کرانا چاہیے. کسی بھی دن کرا سکتے ہیں ویسے تو, کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو, لیکن آئیڈیلی اگر ویٹ کر سکتے ہیں تو ان ڈیز پہ کرائیں. وینسڈے کو حجامہ کرانے سے اوائڈ کرنا چاہیے. منڈے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن بھی سجیسٹڈ ہیں سنت میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موعظتاً میں نے بتا دیا. پھر اپنے پہ دعا پڑھیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور دعا, جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ آ کے یہ دم کیا کرتے تھے, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک, ٹھیک ہے. یہ دعا لازمی یاد کر لیں, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں. اور اگر اپنے پہ پڑھیں
تو بسم اللہ یرقیجی من کل شیء یؤذیجی من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ یرقیجی واللہ یشفیجی. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اپنے اوپر، تاکہ کبھی نظر لگی ہے، ایون جنات جادو کا مسئلہ ہے تب بھی انشاءاللہ پڑھی جا سکتی ہے. ایک بات، آخری بات میں کروں، یہ بات یاد رکھیں کہ جو نظر ہے نا انسان حسد سے لگتی ہے، اور ایک مسلمان میں حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ جنت میں داخل تب تک نہیں ہوگے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے تب تک نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور تم لوگ آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک سلام کو عام نہ کرو. سو افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کو عام کرو. امیجن دس بیوٹیفل حدیث. اس کا ریلیشن ایگزیکٹلی حسد کی حدیث سے ہے کہ جس میں فرمایا کہ پچھلی قوموں کو جن دو بری کوالٹیز نے، بری عادات نے، خصلتوں نے ڈسٹروائے کیے، وہ کیا تھیں؟ الحسد والبغضاء. ایک حسد اور دوسرا جو ہے نا ہیٹریڈ، دشمنی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں میں تمہارے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور محبت اور ایمان اور سلام کو عام کرنا اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ ہے. تو ایک مسلمان اس زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حسد کرے، کیونکہ جو حسد کر رہا ہوتا ہے نا اس کا تقدیر پہ ایمان کبھی نہیں ہوتا. وہ تقدیر کو اتنے ڈینائی کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو کیوں دی، ڈیزرو تو میں کرتا تھا، آپ کی تقدیر کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، دس از ناٹ رائٹ یا اللہ، آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. آپ نے اس کو کیوں دی، آپ نے مجھے کیوں نہیں دی، حالانکہ میں ڈیزرو کرتا تھا. یہ حاسد جو ہے نا سمجھتا ہے کاش یہ مجھے مل جاتی، اس کو نہ ملتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کو دے دی. سبحان اللہ. ہم اس کے لیے بھی اضافے کی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس کو تو مزید بھی دے اور مجھے بھی عطا کر. لیکن حسد سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا کمپٹیشن میں پڑ جاتا ہے اور ایک بغض اور عداوت میں پڑ جاتا ہے، جو کہ ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر کیا فرمائی، ایک اور حدیث فرمائی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت پہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، کیا کرے؟ اطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام افشوا السلام تدخلوا الجنت بالسلام. اس کا بیسیکلی متن کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو، مینڈ ٹائز آف کنشپ، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور جو ہے نا اس ٹائم اٹھ کے تہجد پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. اگر تم یہ چار کام کرو تدخلوا الجنت بالسلام، تم سلامتی اور پیس کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اس میں دیکھیں آپ کہتے ہیں بڑی بڑی اعمال کو جوڑا ہے، تہجد کی نماز کو، صلہ رحمی کو جوڑا ہے افشوا السلام سے، سلام کو عام کرنے سے. کیونکہ جب انسان سلام کو عام کرتا ہے نا، اگر واقعی ہم سمجھیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ may peace be on you and Allah's mercy be upon you وبرکاتہ and may his برکہ be upon you. تو ہر وقت ایک مسلمان دوسرے کو دعا کر رہا ہے، تم پہ پیس ہو، تم پہ مرسی ہو، تم پہ رحمت ہو. تو جو شخص اتنی دعا کر رہا ہے اور سمجھ کر رہا ہے، اس پہ حسد نہیں ہو سکتا. تو اس حسد کو اپنے دل سے باہر نکالیں اور اللہ کی تقدیر پہ بھروسہ کریں کہ جو چیز مجھے مل کے رہنی ہے. ابن عباس کو کیا فرمایا اللہ کی میں نے جب ان کے پیچھے سواری بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹا جان لو کہ پوری قومیں مل کے، پوری دنیا کی قومیں مل کے تمہیں کچھ دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں نہیں دے سکتے. تمہیں ہرٹ کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں سنبھالنا چاہے تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتے. اور تمہیں وہ پیس دینا چاہیں، سیکیورٹی دینا چاہیں، اور رب نہ چاہے تو تمہیں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے. رفع الاقلام وجفت الصحف، کہ کلموں کو، پینس کو اٹھا لیا گیا ہے اینڈ the ink is dry, it has been written. اپنے رب سے مانگو، اپنے رب پہ ایمان لے کے آؤ. اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان اور حسد کسی مسلمان کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. یا اس کے دل میں حسد ہوگا یا اس کے دل میں ایمان ہوگا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیک اعمال کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے اور جلا دیتا ہے جس طرح ایک آگ سوکھے درخت کو جلا دیتی ہے اور ختم کر جاتی ہے نا، اسی طرح سے حسد ایک انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے. چاہے وہ حاجی صاحب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے وہ سارا دن قرآن کیوں نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ تہجد کی نماز کے لیے کیوں نہ اٹھ کے پڑھتے ہوں، لیکن ان کے دل میں حسد ہے. اور حسد کوئی عمل سے نہیں پتہ چلتا کہ وہ شخص جو ہے نا بھی حسد کر رہا ہے، نہیں، اٹ از من اعمال القلوب، فرام دا ایکشنز آف ہارٹ.
ہو سکتا ہے انسان کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن وہ حاسد ہو اور وہ حسد جو ہے نا اس کے تمام اعمال کو ضائع کر رہی ہو. تو میری ریکویسٹ ہے ہم سب سے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بچائیں, ایول آئی سے پروٹیکشن حاصل کریں, بہ سورۃ فلق ناس, بہ صبح شام کے اذکار, قرآن تلاوت کر کے, وضو کی حالت میں رہ کے, نماز کو باقاعدگی سے پڑھ کے, اول وقت میں ادا کر کے, اور دوسروں کے لیے برکت کی دعا کریں, ماشاء اللہ قوت الا باللہ, بارک اللہ لک پڑھیں, اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیں, بالکل وہ کر دیں. اور دوسروں کے لیے جو شخص سمجھتے ہیں نا کہ میرے دل میں حسد ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اور کنسسٹنٹ بیسس پہ دعا کرنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد یا اللہ اس کو مزید عزت دے, اس کو مزید نعمتوں سے نواز, اس کو مزید جو ہے نا کامیابیاں دے, اور یا اللہ مجھے بھی دے. انشاءاللہ اس کے دل سے جو ہے نا وہ حسد ختم ہو جائے گا. ایز یو نو پرومسڈ, میں نے بتایا تھا کہ آئی مینشن اباؤٹ ڈفرینس بٹوین جادو اینڈ نظر بد. ایک بات یاد رکھیں کہ جادو جو ہے وہ بریفلی مینشن کر دوں, اٹ نیڈس ڈیٹیلز, لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے. جادو ٹیکس اے بٹ آف سم ٹائم, اے فیو ڈیز ٹو ہیپن. نظر بد جو ہے نا وہ امیجیٹ ہوتی ہے. یہاں نظر لگی وہاں بندہ گر گیا, یہاں کسی نے دیکھا اس کو اور وہاں بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک اسکلڈ رائڈر کو, ایک شاہ سوار کو اپنے گھوڑے سے گرا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بی ایم ڈبلیو جا رہی ہے گاڑی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کمال کی گاڑی ہے یار, ایسی گاڑی خوبصورت میں نے آج تک نہیں دیکھی, اینڈ یو ڈونٹ سے ماشاء اللہ قوت الا باللہ اور بارک اللہ فیک, بارک اللہ, اور اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک اسکلڈ رائڈر کو, اس میں اسکلز ہیں, ہی کین کنٹرول دا ہارس, لیکن نظر کی وجہ سے اس کے اسکلز کسی کام کے نہیں رہے اور وہ گر جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو امیجیٹ افیکٹ ہوتا ہے نظر کا. جادو ٹیکس ٹائم. دوسرا, جادو میں نارملی ڈریمز آتے ہیں, ایسے ڈریمز جس میں میرے پیچھے کالا سانپ پڑا ہوا ہے, کالا کتا ہے, بھینس ہے, اونٹ مجھے کھا رہا ہے, جو ہے نا وہ کوے دیکھنا, بلز دیکھنا, ایسی چیزیں دیکھیں جو مجھے تکلیف نقصان پہنچا رہی ہے. نظر میں عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ نظر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ پیل یلو ہو جاتا ہے, اس کے ہلکے پڑ جاتے ہیں, یا اس کو جو اسپاٹس آتے ہیں, جو ہم نے جو ہے نا یہ دلائل ذکر کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے جو جتنے بھی سمٹمز ذکر کیے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایشو النیسز کی وجہ سے بھی ایسے سمٹمز آتے ہوں, لیکن بات یہ کہ جب میڈیکل النیس میں پروو نہیں ہو رہی, اور جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کی رپورٹس بالکل کلیئر ہیں, اور پھر بھی ایسے ایشوز آئیں, تو یہ جو ہے نا یہ اٹ از ون آف دا سائنس آف ایول آئی اینڈ نظر بد. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے, اور ہمیں واقعتاً ہر قسم کی نظر سے اور ایول آئی سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو جائے, ہمیں ہر قسم کی مشکل پریشانی سے نکالے. جو لوگ آج کل مشکل میں مصیبتوں میں انوالوڈ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میں نے کچھ دن پہلے لیکچر دیا تھا کامیابی کے وظیفے, اس کو لازمی سنیں, کیونکہ اس میں دیر آر ڈفرینٹ وظیفے اینڈ ٹیکنیکس ٹو گیٹ آؤٹ آف پرابلمس. تقویٰ ان میں سے ایک ہے, کثرت سے توبہ استغفار کرنا اس میں سے ایک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ان میں سے ایک ہے, صدقہ دینا ان میں سے ایک ہے. تو ایون نظر لگ بھی چکی ہے, اذکار کر بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا, تو اس لیکچر کو لازمی سنیں اور وہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ. وہ ایسے وظیفے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے پروون ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ان کو سجیسٹ بھی کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکل پریشانی کو دور فرمائے, اور دا بیسٹ وے از اللہ کو راضی کر لیں. آپ یقین جانیں جب آپ اللہ کو راضی کریں گے, گناہوں سے توبہ کریں گے, تو پھر آپ کو لوگوں کی در پہ جو ہے نا پھرنا نہیں پڑے گا, اور ٹکریں نہیں مارنی پڑیں گی, بلکہ اللہ آپ کے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے جس میں علاج لکھا ہوگا. آپ کو حکیموں کے پاس, آپ کو ڈاکٹر کے پاس دوائیاں نہیں ملیں گی, اللہ آپ کے دل میں بات ڈال دیں گے, کوئی آپ کو گفٹ دے دے گا کوئی چیز, یا اپنے گھر میں کوئی چیز اگا لیں گے جس کو آپ کھائیں گے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہر قسم کے جو ہے نا مسائل سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا نصیب کر دیں گے. صرف بات ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. اگر ہم اپنے آسان وقت میں اپنے رب کو راضی کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے مشکل وقت میں ہمیں جو ہے نا سنبھال لے گا, اور ہمیں ہر مشکل سے نجات دے دے گا. سو لیٹ می ٹیک اے فیو آف یور کامنٹس, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. جی, کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اینی کویشچن ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سے در نیاب, شی آلویز ٹیکس نوٹس اینڈ شیئر ود پیپل. میں نے اس کو پن بھی کر دیا کامنٹ کو.
اوکے جی، جزاک اللہ خیر. اوکے جی، آپ کے آپس میں کامنٹس کچھ چل رہے ہوتے ہیں، گپے شپے لگ رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. سر کیا کسی کے کی پیار سے بھی نظر لگتی ہے، مطلب کسی کو اچھی لگنا اور پھر اس کی نظر لگ جائے؟ جی میں نے اسے بتایا، ماں باپ کی نظر پیار سے لگتی ہوتی ہے نارملی. جو صحابی تھے عامر بن ربیعہ، ان کی جو نظر لگی وہ جیلسی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ حسد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اٹ واز آؤٹ آف پیور اگنورینس. انہوں نے بس ان کو دعا نہیں دی اور ان کی تعریف کر دی. ٹھیک ہے، تو انسان نہ کسی کو مطلب کسی کی خوبصورتی دیکھے یا کوئی اچھی چیز دیکھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تب بھی نظر لگ جاتی ہوتی ہے. اور کیونکہ ہر انسان میں نا کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی جنات اور شیاطین کسی پہ اٹیک کرنے کے لیے کسی انسان کے منہ سے کلمات بلواتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور اس بندے پہ اٹیک کرتے ہیں. ایون جنات بھی نظر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سے بچنے کے لیے کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھا جائیں، اور واش روم میں جاتے وقت کیا پڑھا جائے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں میل جنات سے، یا برے شر پسند جنوں سے، اور فیمیل ایول جنس سے بھی پناہ میں آتا ہوں انشاءاللہ. یس، اظہر ٹھاکر پوچھ رہے ہیں کین آئی شیئر ہائی لائٹڈ پارٹ آف یور لیکچر آن یوٹیوب؟ یس یو کین شیئر اٹ ان دا کمنٹس باکس انشاءاللہ، آئی ول پن اٹ، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نظر بد سے بچائے. جو لوگ دعا کے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نظر بد سے بچائے، ان کے گھر والوں کو نظر بد سے بچائے. اور امید ہے مزمل نے ٹیگ کر دیا ہوگا، جو کمنٹ کر دیا ہوگا اباؤٹ دا سولوشن آف ایول آئی، انشاءاللہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. Whenever ruqya is being performed on someone, I know it is as if someone is throwing spices in reciter's mouth. یہ کیا تھا؟ ڈیفینیٹلی جس پہ رقیہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کو جادو ہوتا ہے، نظر بد ہوتی ہے، اس کو وہ انکمفرٹیبل تو فیل کرتا ہے، لیکن یہ جنگ ہے جس کو لڑنا پڑتا ہے. تبارک اللہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ از ناٹ اے دعا، تبارک اللہ از اللہز پریز، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. تو اس میں نے منشن کیا کہ اللہ کی آپ حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، جیسے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. سورہ کہف میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھ لیتے تو تمہارا جو گارڈن تھا وہ ڈسٹروائے نہ ہوتا. تو بارک اللہ بھی جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریز ہے. بارک اللہ فیک یا بارک اللہ لک، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یہ برکت کی دعا ہے. Brother, tell me about hijama. Hijama basically cupping therapy کو بولتے ہیں. You can just search it on Google. آپ کو چلا آ جائے گا. اللہ کے وسلم کے بارے کے اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور اتھینٹک احادیث بھی ہیں الحمدللہ. تو کسی ایکسپرٹ سے ہجامہ کرا سکتے ہیں آپ، اور اس میں بہت سارے بیماری کو، اس میں اسپریچول، فزیکل، سائیکولوجیکل، مینٹل، تمام بیماریوں کی شفا ہے انشاءاللہ اس میں. فار رزق اینڈ پروڈکشن وظیفہ، پلیز یو لسن ٹو دیٹ لیکچر جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ وظیفوں والا، کامیابی کے وظیفے انشاءاللہ، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ بہت کچھ مل جائے گا. جی، مس کیریج نظر بد یا بلیک میجک سے ہو سکتا ہے. بلیک میجک سے، نظر بد سے بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کو بچنے کے لیے وہی بات ہے کہ سورہ فلق ناس پڑھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھیں. گناہوں سے بچیں، اپنے گھر میں میوزک سے بچیں، اپنے گھر میں پکچرز سے بچیں، اپنے گھر میں ہر قسم کی اللہ کے دین کی نافرمانی سے بچیں، اور ان چیزوں کا اہتمام کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب اللہ کی جو ہے نا مدد ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بک نیم ریپیٹ کر دیں فار حفاظت کی دعا. بک نیم جو میں نے بتائی وہ حصن المسلم ہے، ہا صاد نون میم سین لام میم، حصن المسلم، فورٹریس آف دا مسلم اس کا مطلب ہے، ایک مومن کا قلعہ. سر لاہور میں ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں آئیں. الحمدللہ ابھی کووڈ کے حالات بہتر ہیں، تو جہاں جہاں انشاءاللہ ہمیں انویٹیشنز آ رہی ہیں جن یونیورسٹیز میں، جن جگہوں سے، تو الحمدللہ ہم وہاں پاکستان میں
جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو I'll be traveling to Lahore and Sialkot and Sahiwal inshallah very soon, and Karachi بھی انشاءاللہ. بھائی دوسروں کی نظر کیسے روکیں؟ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ اپنی پروٹیکشن، تو اگر آپ کی اپنی پروٹیکشن پوری ہے نا تو آپ کو دوسروں کی نظر نہیں لگے گی. آپ نے سورہ فلق ناس پڑھی ہوئی ہے، آپ نے صبح شام کے اذکار پڑھے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی جو ہے نا آپ پہ آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ برکت کی دعا کر دیں، فض میں گڈو پپلو کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، آپ یہ برکت کی دعا کر دیں انشاءاللہ اس کے لیے. ماشاءاللہ آپ اس سے ماشاءاللہ پڑھ دیں. کوئی آپ کی دعا کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کر دیں اور آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یا الحمدللہ کر دیں اور کہیں مجھے برکت کی دعا دے دیں آپ انشاءاللہ. تو پیار محبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ برکت کی دعا دے دیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. Does a تعویذ keeps you safe from evil eye? Not at all. تعویذ جو ہے نا یہ نہ صحابہ نے پہنا، نہ اللہ کے نبی نے پہنا، نہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اللہ کی نے تعویذ لکھ کے دیا. یہ تعویذ کا جو کلچر ہے نا یہ بہت برا کلچر ہے، اس سے بچیں، اس سے بالکل بچیں. اور اس پہ کچھ جو ہے نا لوگ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دا اوتھینٹک اینڈ دا موسٹ بیٹر اوپینین از کہ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو حفاظت کی دعائیں پڑھیں. یہ شارٹ کٹ ہے تعویذ، اس سے جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا. اپنے اوپر دیکھیں نا، زمزم میں شفا ہے، ٹھیک ہے، شہد میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے. تو کوئی شخص اگر زمزم لٹکا کے ایک بوٹل میں پھر رہا ہو، آپ کہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یار زمزم میں شفا ہے. بھائی تمہیں نہیں پتا؟ اللہ کے بھی کی حدیث ہے. تو بھائی کہو گے یار پینے میں شفا ہے میرے بھائی، لٹکانے میں شفا نہیں ہے. کوئی شہد کی بوٹل لٹکا کے پھر رہا ہو اور کہا کہ اس میں شفا ہے، میں نے اس لیے لٹکائی ہوئی ہے کہ بھائی پینے میں شفا ہے. قرآن میں جو لٹکا کے پھر رہا ہے تعویذ پہنا، وہ اس کو کہا جائے یار پڑھنے میں شفا ہے، قرآن کو پڑھنے میں سے عمل کرنے میں شفا ہے، لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے. بلکہ یہ تو بے ادبی ہے کہ تم کبھی منہ سے کچھ غلط بول دو، واش روم انٹر ہو جاؤ، کچھ کر لو غلطی سے اور حرام کمائی کر لو، جھوٹ بول دو، قرآن تمہارے سین لٹکا ہوا ہے اور تم ایسے کام کر رہے ہو، کسی کی کمر، اور مطلب بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں. تو قرآن لٹکانا کسی ثابت نہیں ہے ہمارے دین میں. قرآن پڑھنا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، سورہ فلق ناس کا دم کرنا اپنے پہ ثابت ہے جی. تو اس کو نا تعویذ نہ لٹکائیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کمٹ کیا. لیکن ہر تعویذ بھی شرک نہیں ہے، بدعت ہے. لیکن شرک میں جس میں شرکیہ کلمات ہوں، اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے 99.9% آف دا تعویذ آج کل کے دور میں شرکیہ اور کفریہ ہوتے ہیں. ان کو آپ کھول کے دیکھیں، ان میں شیطان، قارون، حامان کا نام ہوتے ہیں، ان میں اعداد، حروف لکھے ہوتے ہیں جس سے لوگوں میں جادو کیا جاتا ہے. جان لیں کہ اعداد اور حروف ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. 786 بسم اللہ نہیں ہے. 786 ایک مجھے شیخ بتا رہے تھے ہرے کرشنا ہرے رام کا عدد ہے. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو لوگوں کو خطوط لکھ کے بھیجے ان پہ 76 نہیں لکھا، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ کچھ جو ہے نا کفار جو ملوک تھے، کنگز تھے، وہ ان کو پیپر کو پھاڑ کے پھینکیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس پہ 76 نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. تو ہم کیوں 76 لکھ رہے ہیں؟ لوگ آج کل 76 کے نمبرز کے لیے اور نمبر پلیٹس کے لیے کتنے لاکھوں دیے پھرتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ہے. یہ بسم اللہ بالکل نہیں ہے. اس سے بچیں. اور یہ جو ہے نا عادات کا جو علم ہے، دس از ون آف دا علوم جسے جادو کیا جاتا ہے. تو اس علم سے بچیں اور ان خرافات سے بچیں. یہ میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا دین سے بچیں. دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اپنے جنس اینڈ بلیک میجک کے لیکچر میں اس کو ایکسپلین کیا ہے. جی جو لوگ میڈیا پہ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، ان کو بھی نظر لگتی ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مجھے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو کب ختم کریں گے، ہماری جان چھوڑیں انشاءاللہ. چلیں بس ختم کرتا ہوں انشاءاللہ ایسے کہ سوری مائک. اچھا وہ یہ ہے کہ ان کو بھی نظر لگتی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو نظر لگتی ہے، ہر انسان کو نظر لگتی ہے. بس یہ ہے کہ جو انسان میڈیا پہ آتا ہے اس کو ہمیں وہ شو نہیں کر رہا ہوتا، وہ میک اپس کر کے آیا ہوتا ہے یا وہ پھر اپنے بیسٹ موڈ میں آیا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے اکثر لوگوں کی جن کو نظر لگی ہوتی ہے. اینڈ وین دے آر الون، دے آر ڈپریس، دے آر سیڈ. تو آپ آف اسٹیج دیکھیں تو بہت سارے آپ کو راز فاش ہوں گے انشاءاللہ. اسٹون کین بی کیور آف ایول آئی. آپ اس بات کو جان لیں، کوئی ایسا اسٹون جس میں آنکھ بنی ہوئی ہے، بلو اسٹون، کوئی ایسا ٹکا، کوئی ایسا امام زامن، کوئی چیز، کوئی جھاڑو. لوگ کیا کرتے ہیں، جھاڑو کو ایسے کر کے جھاڑو کو پھینکتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو نظر بچ جائے گی. سبحان اللہ، ایسی باتیں ہمارے دین میں نہیں ہیں. کوئی بھی جو ہے نا وہ کالا ٹکا لگا دیا جی،
کہ نظر اللہ تمہیں نظر سے بچائے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. واٹ وی ڈو از کہ ہمارا جو فیتھ اور توکل ہے وہ اس ٹکے پہ آ جاتا ہے، اس تعویذ پہ آ جاتا ہے، اس دھاگے پہ آ جاتا ہے جو ہم نے ہاتھ میں پہنا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بچائے گا. اور جب ہم اس کو اتارتے ہیں، ایسے اتار کے پھینکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وی فیل انسیف کہ اب مجھے نظر لگ سکتی ہے. میرا توکل اس پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، حالانکہ دس کو ناٹ سیو یو فرام اینی تھنگ، اللہ کے ساتھ مجھے بچانے والی ہے. تو قرآن پڑھیں اور دعائیں کریں اور کثرت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. جو اللہ کے امین نے مسنون دعائیں بتائی ہیں وہی ہمیں ہر شر سے بچا سکتی ہیں. باقی کوئی کسی قسم کا اسٹون، کسی قسم کا جو ہے نا میٹل، کسی قسم کا دھاگا، کسی بھی دربار کا دھاگا، کسی بھی جگہ کا جو ہے نا وہ کسی بھی بڑے سے بڑے پیر کا دھاگا یا کڑا آپ کو نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت دعائیں ہیں جو ہم نے آج پڑھی ہیں وہی نظر بد سے بچائیں گے. قرآن ہی نظر بد سے بچائے گا. باقی میڈ ان پاکستان انڈیا جو دین ہے یہ ہمیں نہیں بچا سکتا. شادی کی رکاوٹ کے نظر جادو بتاؤں کہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی شادی ختم کروانی ہے آپ نے. ان کے پاس ایسے بابوں کے پاس نہ جائیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں، یا جو ہے نا شادی سے جو ہے نا وہ آپ ان کے کسی رشتہ ختم کرانا ہو، یا ادھر تو چپل سے بھی کرتے ہیں پرانے لوگ. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. لوگ کرتے ہیں چپل سے، جھاڑو سے، تنکا لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، اور وہ نہیں بچ پاتے. یقین جانیں وہ نہیں بچ پاتے، ان کو نظر لگتی ہے بیکاز یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرے گا اسی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل شفا دیں گے. جو لوگ آج فرسٹ ٹائم جوائن کر رہے ہیں، جزاک اللہ فار جوائننگ، آئی ویلکم یو آل. ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہر وینسڈے کو فرام 9:30 to 10:30 ہوتا ہے، اور وی کم اپ ود ڈفرنٹ ٹاپک ایوری ویک ان شاء اللہ. تو جزاکم اللہ خیر ایوری ون، سی یو نیکسٹ وینسڈے ان شاء اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. فقلت ما قلت، ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس الشیطان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.